السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابرار انجم مغل، جماعت اہل سنت کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ جامعہ انوار العلوم ضلع پنچ میں ایک اہم اور غیر معمولی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کی 6 تحصیلوں سے علماء کرام، مفتیان عظام، معززین شہر اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خصوصی طور پر مولوی لیاقت حسین کے علاقے کے افراد بھی موجود تھے، جنہوں نے دیگر معززین و علماء کے ساتھ مل کر اپنے تاثرات پیش کیے اور شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں مفتیان کرام نے لیاقت حسین کے خلاف واضح شرعی فتویٰ جاری کیا، جس کے مطابق اس پر اغوا کا الزام ثابت ہونے کے بعد مکمل سماجی و مذہبی بائیکاٹ لازم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر وہ اسی حالت میں وفات پا جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ اسی کانفرنس میں ضلع بھر کے لیے ایک مرکزی دارالقضاء قائم کرنے کا اعلان ہوا، جس میں 11 علماء کرام و مفتیان اعظام شامل ہوں گے۔ اب کسی امام یا عالم کی تقرری و معزولی کا فیصلہ صرف اسی ادارے کے ذریعے ہوگا۔ ساتھ ہی ایک مرکزی تعلیمی بورڈ بھی تشکیل دیا گیا، جو مدارس کے اساتذہ، نصاب اور انتظامی معاملات کی نگرانی کرے گا۔ اس موقع پر سائیں بابا میراں بخش و غلام قادر ٹرسٹ کی موجودہ بد انتظامی پر بھی علماء اور معززین نے سخت اظہار افسوس کیا اور مطالبہ کیا کہ شرپسند عناصر کو ٹرسٹ سے الگ کر کے شفافیت لائی جائے۔ تمام فیصلے مکمل اتفاق، شرعی اصولوں اور عوامی مشورے کے ساتھ طے پائے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب اس بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضلع پنچ کے مرکز اہل سنت جامعہ انوار العلوم کے اندر حاضر ہیں، جس کے اندر کثیر تعداد میں علماء کرام، یعنی ہمارے ضلع پنچ کی جو 6 تحصیلیں ہیں، مینڈر کی 3 اور تینوں تحصیلیں بالا کوٹ بھی، منکوٹ بھی اور تحصیل مینڈر بھی، اور سرن کوٹ بھی اور منڈی کی بھی اور تحصیل حویلی کی 6 تحصیلوں کے کثیر تعداد میں علماء کرام اور مفتیان اعظام جو معتبر اور معتمد مفتیان کرام ہیں، وہ سارے کے سارے اس میٹنگ کے اندر تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر اوقاف اسلامیہ محترم بابو محمد رفیق چشتی صاحب بھی یہاں پہ جلوہ بار تھے، اور انہی کے ساتھ ساتھ یہاں کافی معززین، چودھری فضل صاحب ہیں اور بہت سے شہر کے معززین اور اطراف کے معززین بھی یہاں پہ جلوہ بار تھے۔ تو ان تمام حضرات نے کافی گفت و شنید کے بعد بہت سے مسائل تھے جن کے اوپر تبادلہ خیال ہوا، اور ایک فیصلہ اور ایک فتویٰ بھی یہاں جاری کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ چلاس کا ہے، جیسے چلاس کا ایک لیاقت نام کا بندہ مولویوں کے لباس میں امامت کرواتا تھا، تو اس کے تعلق سے ایک یہاں پہ درخواست دائر ہوتی ہے، جس کے بعد جس بندے نے درخواست دائر کی تھی اسے یہاں سے کمیشن مقرر کیا گیا 4 علماء کرام کا، اور انہوں نے 3 مرتبہ نوٹس جاری کیا، لیکن درخواست دینے والے محمد صادق صاحب حاضر نہیں ہوئے۔ پھر 2 بار میں نے بلایا، حاضر نہیں ہوئے۔ جو چلاس جامع مسجد کی کمیٹی ہے، 2 بار انہوں نے بلایا، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے سے جب 5-6 بار بلانے کی بنیاد پہ وہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن پھر جس وقت یہاں پہ آئے تو یہاں پہ لاسٹ میں بڑی مشکل سے وہ آئے، اور ان کو پیر نثار صاحب جب لے کر کے آئے تو ان سے سب سے پہلے جو ہے وہ طلب کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس بینہ، آپ کے پاس گواہ کون سے ہیں؟ تو وہ گواہ جس وقت نہیں پیش کر سکے، تو اس وقت یہ یہاں سے ایک فیصلہ جاری ہوا تھا کہ جب ان کے پاس گواہ نہیں تو جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے لیاقت نامی شخص پہ، تو وہ قسم اٹھائے گا۔ اس نے یہاں پہ لگ بھگ 70 لوگوں کی موجودگی میں قرآن پاک اٹھا کر کے سورہ برات پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ میرے فلاں عورت کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں۔ تو اس بنیاد پہ یہاں سے یہ لکھ کر کے دے دیا گیا تھا حدیث پاک کی روشنی میں، البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو آدمی دعویٰ کرے مدعی وہ گواہ پیش کرے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے تو وہ قسم اٹھائے۔ اب اس نے جب حلف اٹھا دیا تو ہم نے کہا کہ حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جب یہ قرآن پاک اٹھا رہا ہے تو اس بنیاد پہ ہم نے کہا چلو یہ امامت کروا سکتا ہے۔ اور اس کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد یہی محمد صادق جب علماء کرام کے پاس ایک وہ لے کر کے آیا، موبائل لے کر کے آیا، اور کال ڈیٹیل اس کے لڑکے نے جس وقت ہمیں دکھائیں تو یہاں پہ علماء کرام نے فوراً اس کو معزول کر دیا، اور یہ لکھ کر کے یہ معزول کر دیا کہ اب مسمى محمد لیاقت ہرگز نہ وہ امامت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دینی اور فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ یہ شرعی نوٹس بیان کر دیا تھا، اور یہ جو ہے یہ 6/2/2025 کو بیان کر دیا تھا، جس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ لیاقت حسین کے حوالے سے مرکزی دارالافتاء پنچ میں دوبارہ درخواست دائر کی گئی، تا وقت تحقیق انہیں منصب امامت و خطابت سے معزول
معزول کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ ان کے نائب کو مقرر کیا جاتا ہے۔ جس وقت یہ لکھ دیا تو لکھ دینے کے بعد یعنی یہ 6 تاریخ کو یہاں سے یہ اس کو معزول کر دیا گیا اور کمیٹی نے بھی اسے معزول کر دیا گیا، اور 27 تاریخ کو یعنی اس کے ٹھیک 21 دن تک جو ہے ان کے جو لڑکی کے ورثاء ہیں یا جو ان کے وکیل تھے تو انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے، نہ ہی اس کے تعلق سے کوئی، جبکہ اس کے کال ڈیٹیل وغیرہ سارا کچھ تھا۔ تو اب جب وہ اسے کچھ نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد 21 دن کے بعد وہ عورت کو لے کر کے فرار ہو گیا۔ اسے فرار ہو جانے کے بعد مرکزی جامع مسجد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اس کا رد کیا گیا، اس کی تردید کی گئی اور ایڈمنسٹریشن سے گزارش کی گئی کہ اس آدمی کو فی الفور جو ہے وہ گرفتار کے سلاخوں کے پیچھے کیا جائے، اور اس کے ہزاروں لوگ اس کے گواہ بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم خود بھی میں اور حافظ عبدالمجید صاحب SSP صاحب کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ ایسے شر پسند عناصر کو فوراً آپ گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے کریں اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور علماء کی انہوں نے توہین کی، اور جن لوگوں نے علماء کی توہین کی ہمارے قائد اہل سنت سید بشارت حسین رضوی برکاتی دامہ ظلہ صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں، انہوں نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے جنہوں نے ائمہ کی علماء کی توہین کی ہے وہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور اسی طرح جن لوگوں نے بلا وجہ کسی مسلمان عالم کو کافر کہا ہے تو وہ آدمی جو ہیں، کیونکہ دوسرے مسلمان کو کافر کہنے سے خود بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کریں۔ یہ سارے کے سارے فیصلے کے اندر ڈیٹیل اگر ضرورت پڑی تو ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں، اور اس کے بعد لیاقت کے تعلق سے ایک جو متفقہ طور پہ ایک فیصلہ جماعت اہل سنت اور جو ہماری عدالت عالیہ ہے، عدالت عالیہ نے جو اپنا فیصلہ جاری کیا وہ یہ ہے کہ لیاقت حسین مذکور موضع جلاس کی جامع مسجد کا امام تھا، اور اسی دوران اس کے مسمہ محمد اقبال کی عورت سے غلط تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ مذکورہ کے غلط تعلقات جیسے ہی کچھ ثبوت فراہم ہوا تو اسے فوراً فرائض امامت سے معزولی کا حکم بقلم خطیب مرکزی جامع مسجد پونچھ مفتی فاروق حسین مصباحی جاری کر دیا گیا تھا۔ معزولی کے 20 یعنی 21 دن کے بعد مذکور نے مسمہ محمد اقبال کی عورت کو اغوا کر لیا۔ کوشش بسیار کے باوجود ابھی تک بازیاب نہ کیا جا سکا، لہٰذا اب لیاقت حسین کے تعلق سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں علماء و مفتیان کرام نے مندرجہ ذیل فیصلہ دیا ہے۔ لیاقت حسین والطالب حسین ساکن جلاس تحصیل ویلی ضلع پونچھ پر اغوا کاری کا معاملہ مکمل طور پر ثابت ہو جانے کی وجہ سے تمام اہل اسلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو ارباب شریعت و طریقت اس کے جنازے میں شامل نہ ہوں، جیسا کہ حدیث نبوی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اور فقہ کی مشہور کتاب جو در مختار ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو پھر وہ جو ارباب شرع ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کے نماز جنازہ کے اندر شریک نہ ہوں۔ تو یہ فیصلہ بھی ہم نے سنا دیا، فتویٰ بھی اس کے اوپر صادر کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارا مرکز ہے اس کے اوپر ہر بندے کا اتفاق ہے کہ ہمارا مرکز اہل سنت و جماعت کا، یہ اہل سنت و جماعت کا مرکز یہ جامعہ انوار العلوم ہے۔ اور آج یہاں پہ ایک ہمارا مرکزی دارالقضاء مارز وجود میں آیا جس میں 6 تحصیل کے 6 مفتیان کرام ہوں گے اور مزید 3 جو بڑے مفتیان کرام ہیں وہ ہوں گے، یعنی اس طریقے سے 9 مفتیان کرام ہوں گے اور 2 مزید عالم ہوں گے جو حالات زمانہ سے واقف ہوں۔ تو یہ 11 مفتیان کرام اور علماء اعظام کا ہم نے مرکزی دارالقضاء بنا دیا ہے جس کا ہیڈ آفس جامعہ انوار العلوم ہوگا۔ لہٰذا آج کے بعد یہ یہاں کھڑی سے لے کر کے پیر کی گلی تک اور مینڈر سے لے کر کے لورن تک کسی بھی عالم کو اور کسی بھی امام کو اگر منصب امامت سے برخاست کرنا ہو تو ان 11 علماء اور مفتیان کرام کے سائن ہوں گے، یہ فیصلہ صادر کریں گے، تبھی کسی کو امامت سے معزول کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی کے اندر یہ دم نہیں کہ کسی کو معزول کرے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے مدارس کے اندر اساتذہ پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہمارا تعلیمی مدارس بورڈ مارز وجود میں آ چکا ہے، وہی تقرری بھی کرے گا اور وہی اخراج بھی کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا مرکز ہے، مرکز اہل سنت، کیونکہ یہ سارے صوبہ کا اور بالخصوص ضلع پونچھ کا یہ مرکز ہے، یہ جماعت اہل سنت کے بینر تلے اور جو اس کی سرپرستی اور سربراہی کے اندر جس کے قائد قبلہ سید بشارت صاحب ہیں، یہ پہلے بھی چلتا تھا اور اب بھی یہ چلتا رہے گا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چلتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جیسے فیس وغیرہ جو طے کرنی ہے تو یہ سارے مدارس کی جو خوراکی کا پیسہ لیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جو فیس لی جاتی ہے، یہ تمام مدارس کا جو ہے یہ وہ ہمارا بورڈ طے کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مدارس کو اسی کا پابند رہنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے
جو ٹرسٹ کے اندر جو ہمارا ٹرسٹ ہے سائیں بابا میرا درویش غلام قادری ٹرسٹ، جس کے جو بہت اچھا بھی ہے، لیکن جو اس کے اندر کوئی شر پسند جو عناصر ہیں ان کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس تعلق سے میمورنڈم وغیرہ بھی چشتی صاحب کے ذریعے ارکان ٹرسٹ تک پہنچا دیا ہے۔ تو ہم مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مرکز کو بھی سلامت رکھے، اور ہمیں دل کی گہرائیوں سے ان سارے علماء کرام کا، کہاں بالا کوٹ، کہاں منکوٹ اور کہاں لورن، کہاں منڈی اور کہاں سرن کوٹ اور کہاں بفلیاز وہاں اور کہاں بیجی، وہاں سے علماء کرام یہاں جو چل کر کے تشریف لائے ہیں، ان تمام علماء کرام کا شکریہ، معززین شہر کا شکریہ، اور دائیں بائیں سے باقی حضرات جو ہیں ہماری ایک معمولی سی کال پہ، چھوٹی سی کال پہ اور ایک چٹھی پہ اتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ مزید اگر ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالی تو بڑا اجلاس بھی ہوگا اور سارے علماء کو بھی مدعو کیا جائے گا، معززین کو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔